اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ انتہائی قابل احترام سامعین ذی وقار، آپ حضرات کی خدمت میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 51 تلاوت کی ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بالترتیب بحمد اللہ تعالی ہم قرآن پاک کی تفسیر اور ترجمہ بیان کر رہے ہیں، جس میں آپ حضرات کا تعاون اور آپ کا خوش دلی کے ساتھ بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ درس قرآن کو سماعت کرنا ہمارے حوصلے کو بلند کرتا ہے۔ بس گزارش اتنی ہے کہ جو آپ سن لیں، آپ کے پاس ہماری وائس پہنچ جائے۔ آپ کے پاس جو کنٹیکٹ لسٹ میں دیگر حضرات کے نمبر ہیں، آپ ان تک اس وائس کو شیئر کر دیا کریں تاکہ توحید و سنت کی اشاعت میں آپ کا حصہ بھی شامل ہو جائے۔ سب سے پہلے ہم حسب عادت اس آیت کا ترجمہ آپ کے گوش گزار کریں گے تاکہ بات کو سمجھنا اور آسان ہو جائے۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا، اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلتاً 40 راتوں کا، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، پھر بنایا تم نے بچھڑے کو، مِن بَعْدِهِ، اس کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تھے تم ظالم۔ اس آیت کا جو میں نے ترجمہ عرض کیا ہے، یہ صرف میں نے لفظی ترجمہ عرض کیا ہے، باقی جو بات تفسیر میں آئے گی وہ آپ پر انشاءاللہ مزید بات عیاں اور واضح ہو جائے گی۔ جس طریقے سے آپ پچھلی آیات میں سن رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اولاد یعقوب پر، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی، ان پر اپنے انعامات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ یہ جو زندگی گزار رہے ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات سے بھری ہوئی زندگی ہے۔ جیسے کہ میں نے فرعون کے عذاب سے تمہیں نجات دی، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت سے کم نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو جب ذکر کرتے ہیں تو فرمایا بلاء من ربکم عظیم، یہ تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی نعمت تھی کہ تمہیں فرعون کے عذاب سے، اور عذاب بھی ایسا جس میں نسل کشی ہو رہی تھی، اولاد میں سے جو لڑکے تھے ان کو ذبح کیا جا رہا تھا، لڑکیوں کو زندہ چھوڑا گیا، اور دوسرے معنی میں بے حیا بنانے کی جو ترتیب اور دستور جاری تھا، اس سے ہم نے تمہیں نجات دی اور ایک آزاد اور خود مختار قوم بنا دیا۔ اور دوسرا انعام اللہ نے ذکر کیا، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، ہم نے صرف فرعون سے نجات نہیں دی بلکہ فرعون جو تمہارا دشمن تھا اسے ہم نے ذلیل اور رسوا کر کے تمہاری آنکھوں کے سامنے ہم نے غرق کر دیا، اور یہ طاقت دکھائی کہ تمہارا معبود، تمہارا مشکل کشا، تمہارا حاجت روا اور تمہارے بیڑے پار لگانے والا صرف میں ہوں۔ دیکھو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے جس طرح نعرہ لگایا تھا اِنَّ مَعِیَ رَبِّی، میرا رب میرے ساتھ ہے، فرمایا تم بھی یہ عقیدہ بناؤ کہ ہر حال میں، ہر مشکل میں، ہر مصیبت میں، ہر دکھ میں، ہر سکھ میں، ہر عالم میں، ہر جگہ میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا رب مجھے اکیلا نہیں چھوڑتا۔ یہ الگ بات ہے کہ بندہ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے سہارے پکڑنا شروع ہو جائے، یہ الگ بات ہے، وگرنہ اللہ تعالیٰ بندے کو نہیں چھوڑتا، بندے کا ساتھ دیتا ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جب بندہ اللہ تعالیٰ سے
ناامیدی لگا لیتا ہے تو پھر بار بار اللہ تعالیٰ اس کو قرآن پاک میں مختلف انداز میں اس طرح بھی بیان کرتے ہیں کہ ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس نے، یا ایھا الانسانو ما غرک بربک الکریم، کس نے تجھے تیرے رب کے معاملہ میں دھوکے میں ڈال دیا ہے کہ تیرا رب نہیں سنتا ہے، تیرا رب تیری پکار کو نہیں پہنچتا ہے، کس نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ تو اپنی پیدائش دیکھ، پانی کا گندا قطرہ ہے، اس سے تجھے ہم نے اتنا خوبصورت انسان بنا دیا ہے، تیرے ہم نے اعضاء کو متوازن رکھا ہے، برابری دی ہے، خوبصورت چہرہ عطا کیا ہے، خوبصورت باڈی عطا کی ہے، کس نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ اب جب تو کڑیل جوان ہو چکا ہے تو اب یہ کہتا ہے کہ رب میری نہیں سنتا، اور ان بابوں کی، فقیروں کی، پیروں کی، ان کی نہیں موڑتا۔ اللہ فرماتے ہیں میں کسی کی بھی نہیں موڑتا ہوں، چاہے کوئی اپنا ہو چاہے کوئی پرایا ہو۔ فرمایا اس موڑنے کی کچھ صورتیں ہوتی ہیں، وگرنہ میں تو اعلان کرتا ہوں قرآن پاک میں، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، یہاں پر یہ نہیں ہے کہ صرف جب مومن پکاریں گے یا ایھا الذین آمنوا ادعونی استجب لکم، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال، تمہارا رب کہتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارا کرو، میں تمہاری پکاروں کو سنتا ہوں۔ یہ قرآن پاک ہے۔ اور جب رب سے جو لوگ مایوس ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے اعلان فرماتے ہیں یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید اور مایوس مت ہونا، میں تمہاری حاجات کو پورا کرنے والا ہوں، میں تمہاری جھولیاں بھرنے والا ہوں، مجھ سے نا امید مت ہونا۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں یہ ساری نعمتیں میں انسان پہ کرتا ہوں، اور جس طریقے سے اولاد یعقوب یعنی جو موسیٰ علیہ السلام کی جو بنی اسرائیلی تھے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں فرعون سے نہ صرف نجات دی بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فرعون کا سر میں نے کچل دیا، اور رہتی دنیا تک فرعون اور فرعون کا ذہن رکھنے والے جنہیں اپنے کسی طاقت پر، کسی مال پر، کسی دولت پر، کسی اقتدار پر انہیں گھمنڈ ہو، اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے میں نے انہیں عبرت کا نشان بنا دیا، اور جو پیغمبر کی تابعداری کریں، پیغمبر کی پیروی کریں اور پیغمبر والا جو مشن رکھیں، انہیں بھی ہم نے ایک نمونہ دکھا دیا کہ کس طریقے سے پھر کبھی پانی رستہ دے دیا کرتا ہے جب کوئی بندہ اپنے رب کی پکار کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام دریا کے جب پار پہنچے، اب فرعون کی سلطنت، فرعون کی ریاست، فرعون کی حکومت ختم ہو گئی تھی۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام کی، اور فرمایا کہ میرا پیغمبر آپ فلاں پہاڑ پہ آ جائیں، کوہ طور پہ آ جائیں، 40 راتوں کے لیے آئیں، ہم نے آپ کو تورات عطا کرنی ہے، ہم نے وہ کتاب دینی ہے جس کتاب کے ذریعے آپ اپنی اس امت کو، اپنے ماننے والوں کو خدائی احکامات سنائیں گے اور اسی پر ان کو کاربند رکھیں گے، اسی میں ان کی نجات ہے، اس کی مخالفت میں تمہارا بیڑا غرق ہو جائے گا، جس طریقے سے تمہارے دشمن کا بیڑا غرق ہوا، کیونکہ وہ بھی ہمارے احکامات کو نہیں مانتا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ کرتے ہیں وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور جب ہم نے وعدہ لیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا، اس کو اور جگہ پر بھی قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں وقت کی قلت ہے، اپنے اپنے مقام پر جو آیت آئے گی ہم اس کو انشاءاللہ کوٹ کریں گے، بیان کریں گے، وضاحت دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں 40 راتوں کا ہم نے وعدہ لیا، چنانچہ موسیٰ علیہ السلام 40 راتوں کے لیے کوہ طور پہاڑ کی طرف چلے گئے اور اپنے بھائی ہارون کو پیچھے اپنا خلیفہ بنا گئے۔ لیکن اس قوم میں ایک سامری تھا جو بڑا تیز اور منافق قسم کا بندہ تھا، اس نے بنی اسرائیل جو موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے والے لوگ تھے انہیں بہکا دیا، کہنے لگا موسیٰ رب وہاں ڈھونڈنے چلا گیا ہے، رب تو یہیں پر ہے،
اس نے کیا کیا کہ تمام لوگوں سے زیورات اکٹھے کیے، زیورات کو اس نے پگھلایا اور ایک بچھڑا بنا دیا۔ بچھڑا جب بنایا تو اس کے آر پار ایک سوراخ رکھ دیا اور اس کو ہوا کے اس اینگل میں کھڑا کیا کہ ایک طرف سے ہوا داخل ہوتی، دوسری طرف سے نکلتی تو عجیب عجیب آوازیں آتی۔ وہ کہنے لگا لو جی یہی تو تمہارا رب ہے۔ موسیٰ تو بلی پہ گیا نے، رب تو تمہارا یہاں پر کھڑا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بھول گئے ہیں یہ ہمارا رب ہے، اسی سے مانگو۔ چنانچہ سامری کے کہنے پر لوگ جو ہیں وہ اس بچڑے کے سامنے جھکنا شروع ہو گئے۔ ہارون علیہ السلام کے سمجھانے کے باوجود لوگوں نے بات نہ مانی۔ حالات یوں بن چکے تھے کہ ہارون علیہ السلام پر لوگ حملہ کر دیتے، یعنی ایسے لوگ جو سامری قسم کے ہوتے ہیں یہ عوام کو بھڑکاتے ہیں۔ حق جو بیان کرنے والا بندہ ہوتا ہے، سچ بیان کرنے والا جو بندہ ہوتا ہے، سامری قسم کے لوگ اس بندے کے خلاف پروپیگنڈا تیار کرتے ہیں، اس بندے کے خلاف ایک منصوبہ بنا لیتے ہیں، اس کو پھر ذلیل اور رسوا کرنے کا سوچ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سامری جو تھا وہ بنی اسرائیلیوں سے کہنے لگا کہ یہ تمہارا رب ہے، اس کی پوجا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر حلول کر گیا ہے۔ اور یہی عقیدہ عیسائیوں کا کہ مسیح علیہ السلام یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے اندر اللہ تعالیٰ حلول کر گیا ہے۔ اور یہی عقیدہ آج کل کے جو بدعت قسم کے لوگ ہیں، بدعتی لوگ ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پیروں فقیروں کے اندر آ گیا ہے۔ تبھی تو وہ کہتے ہیں در اللہ والیاں دا چھوڑے نہ بھرا، باج نہ سونے دے ملے نہ خدا، نمک نو دتا سونے شکر بنا، اور در اللہ والیاں دا چھوڑے نہ بھرا۔ اور وہ کیا کہتے ہیں کہ احد احمد ہے میم کے پردے میں آیا ہے، یعنی جو اللہ جو عرش پہ تھا مستوی ہو کر مدینے میں اتر پڑا مصطفیٰ ہو کر، کہ یہی جو مصطفیٰ ہے یہی تو عرش والا ہے، یہی فرش والا ہے، بس کل کائنات کا یہی ہے۔ ساڈا قادر عبد القادر ہے، سن ہور قادر دی لوڑ نہیں، سن بغداد دی گلیاں کافی نے، جنت دی سانو لوڑ نہیں۔ اس قسم کی شعر و شاعری بنا کر لوگوں نے پیروں فقیروں کے متعلق یہ عقیدے بنا لیے کہ یہی سب کچھ کرتے ہیں، انہی سے مانگا کرو۔ اللہ بہت دور رہتا ہے، اور اللہ قرآن پاک میں بتا چکا ہے میں تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب رہتا ہوں۔ جو رگ جان ہے وہ کٹ جائے تو انسان مر جائے، فرمایا اس سے بھی میں قریب رہتا ہوں۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں میں نے انعامات کیے تم نے کیا کیا، ثم اتخذتم العجل من بعدہ وانتم ظالمون، تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا اور اس نجات کے بعد بھی وانتم ظالمون، اور تم تھے ظالمون اے مشرکون یعنی شرک کرنے والے۔ رب اللہ کو ماننا تھا تم نے بچھڑے کو بنا لیا، معبود اللہ کو ماننا تھا تم نے بچھڑے کو مان لیا۔ فرمایا یہ سامری قسم کے لوگ لوگوں کے عقائد خراب کرتے ہیں۔ آج ہماری امت میں بھی سامری قسم کے جو پیر ہیں، سامری قسم کے جو فقیر ہیں، سامری قسم کے جو مولوی ہیں، لوگوں کے عقائد خراب کرتے ہیں، یہ رب سے مایوس کرتے ہیں اور اپنے ساتھ تعلق لوگوں کا مضبوط کرتے ہیں، رب سے یہ نا امید کرتے ہیں، اپنے ساتھ یہ امیدیں وابستہ کرتے ہیں۔ تو خدا را قرآن پڑھیں، قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مدد کی تھی، اللہ ہر وقت ہر بندے کے ساتھ مدد کرتا ہے۔ وہ تو روزانہ اعلان کرتا ہے میں اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے آ گیا ہوں، ہے کوئی مجھ سے معافیاں لینے والا؟ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔